بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا پہلا باب ہے خطبہ، سبق نمبر 8 ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر استعین، یہ جو پورا شعر ہے اس شعر کی ترکیب بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا الواو حرف نطف وَاسْتَعِينُ فعل مضارع وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ وجوبا تقدیرہ انا۔ اللہ منصوب علی التعظیم وجملۃ الفعل وفاعلہ وما تعلق به من المعمولات فی محل نصب معطوفۃ علی الجملۃ السابقۃ الواقعۃ مفعولا به لقال۔ فی الفیۃ جار ومجرور متعلق باستعین مقاصد مبتدأ ومقاصد مضاف والنحو مضاف الیہ بها جار ومجرور متعلق بمحویہ محویۃ خبر المبتدأ وجملۃ المبتدأ وخبرہ فی محل جر نعت اول للفیہ۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں استعینو واو حرف عطف ہے اور استعینو فعل مضارع ہے اور فاعل ضمیر ہے جو اس کے اندر مستتر ہے، وجوبی طور پر تقدیر عبارت انا ہے۔ لفظ اللہ منصوب ہے تعظیم کی وجہ سے، اور فعل کا جملہ فاعل کے ساتھ اور اپنے متعلقات معمولات کے ساتھ مل کر منصوب ہونے کے محل میں ہے۔ عطف ہے سابقہ جملے کے اوپر جو کہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے کالا کا۔ فی الفیہ جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے استعین فعل کے، مقاصد مبتدا ہے اور مقاصد مضاف بھی ہے اور نحو مضاف الیہ ہے۔ بہا جار مجرور متعلق ہو رہا ہے محویہ کے، محویہ مبتدا کی خبر ہے اور مبتدا کا جملہ اپنی خبر سے مل کر مجرور ہونے کے محل میں الفیہ کی صفت اول بن رہا ہے۔ عبارت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگی، اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیے جو شعر تھا استعین اللہ فی الفیہ مقاصد النحو بها محویہ، جو الفیہ کا شعر ہے، اسی شعر کی حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور تشریح کے اندر اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اس کی ترکیب ہے۔ آپ اس کی ترکیب کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے بتایا کہ واو حرف عطف ہے، الواو حرف نطف، اور یہ جو استعین فعل ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع سے بھی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فعل مضارع واحد متکلم میں ہمیشہ جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس کا فاعل کبھی بھی اسم ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا فاعل ضمیر مستتر ہے، اس کے اندر وہ ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وجوبی طور پر۔ تقدیر عبارت کیا ہے؟ انا استعین انا اللہ، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اور یہ جو اللہ ہے یہ منصوب ہے تعظیم ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ جو لفظ اللہ ہے یہ استعین کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مدد طلب کی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کی وجہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ یہی حضرت نے فرمایا کہ اس کے اوپر یہ جو نصب آ رہا ہے، یہی جو مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کی وجہ سے اس کو مفعول بھی بنایا جا رہا ہے استعین فعل کا۔ آگے دیکھیں وجملۃ الفعل وفاعلہ وما تعلق به، یہاں سے حضرت نے فرمایا کہ پورا جملہ استعین فعل، انا ضمیر فاعل اور لفظ اللہ مفعول، اور آگے جو اس کا متعلق ہے یہ جار مجرور مل کر یہ پورا جملہ کا تعلق اس کے ساتھ الفیہ کے ساتھ، وہ کیسے تعلق ہو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، اور یہ پھر پورا جملہ مل رہا ہے استعین کا مفعول بن رہا ہے۔ تو استعین فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق معمولات سے مل کر یہ پورے کا پورا جملہ یہ اس کا عطف ہوگا سابقہ جملے کے اوپر۔ دیکھیں جو کتاب کی شروع والا پہلا شعر ہے وہ ہے قال محمد ابن مالک، وہ قال جو فعل ہے دوسرا شعر اسی قال کا مفعول بن رہا تھا۔ یہ والا جو شعر ہے یہ بھی واو حرف عطف کے واسطہ سے اس کا عطف ہوگا پچھلے شعر کے اوپر، اور یہ بھی پچھلے شعر کے ساتھ مل کر یہ قال کا مفعول بھی واقع ہوگا۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں فعل کا جملہ فاعل کے ساتھ مل کر اور متعلق معمولات سے مل کر، یہی ہے نا اس کا متعلق جار مجرور مل کر، تو یہ اس کا معمول بن رہا ہے، اس سے مل کر محل نصب میں ہے، یعنی یہ پورا جو شعر ہے یہ منصوب ہے، اس کا عطف ہے پچھلے جملے کے اوپر، پچھلے جملے سے مراد ہے پچھلے شعر کے اوپر، اس کے اوپر عطف ہے اس کا جو کہ مفعول بھی واقع ہو رہا تھا کالا کا، لکالا، یہ جو کالا وہی کالا ہے جو پہلے شعر کے اندر مذکور ہے۔ یہ تو بات ہوگی ایک۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ فی الفیہ، فی حرف جر ہے، الفیہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی استعین فعل کے متعلق ہو رہے ہیں، یہ استعین فعل کے متعلق ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے مقاصد النحو بها محویہ، آپ نے یہ سمجھنا کہ پورا جملہ اسی الفیہ کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ الفیہ کو آپ نے موصوف بنانا ہے، یہ پورا جملہ بنے گا اس کی صفت اول، اس کی جو باقی دو صفات ہیں وہ اگلے شعر کے اندر آ رہی ہیں۔ اب اس پورے جملے کی ترکیب دیکھ لیں۔ مقاصد مضاف النحو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور با حرف جر حاضر مجرور، جار مجرور مل کر اس محویہ شبہ فعل کے متعلق ہے۔
تو محویہ شبہ فعل ہے، اس میں ہیہ ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر یہ الفیہ موصوف کی صفت اول واقع ہوگا، اور اس کی جو باقی صفت ثانی صفت ثالث وہ اس کے اگلے شعر کے اندر آ رہی ہے۔ تو یہ حضرت نے آگے فرمایا کہ مقاصد، یہ جو مقاصد ہے یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور مقاصد مضاف بھی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، مضاف ہے، اور نحو مضاف الیہ ہے، اور بہا جار مجرور مل کر متعلق ہو رہا ہے اس محویہ کے، اور محویہ یہ خبر ہے اس مقاصد النحو مبتدا کی، اور مبتدا والا جو جملہ ہے مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر پورا جملہ ہو کر پھر یہ محل جر میں ہوگا، اس کو مقاصد النحو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ محل جر میں ہے، الفیہ موصوف کی آپ نے اس کو صفت بنانا ہے، نعت نول للفیہ، اس الفیہ کی یہ صفت اول ہے، تو الفیہ موصوف اپنی صفت اول اور اس کے بعد والے شعر کے اندر صفت ثانی اور ثالث سے مل کر فی جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ استعین فعل کے متعلق ہوگا۔ باقی جو اس کی صفت ثانی اور صفت ثالث ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر اگلے شعر کے اندر پڑھیں گے۔